السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان مودود جو کہ سلطان محمود غزنوی کے پوتے تھے، ان کا دور۔ سلطان مودود نے اپنے والد سلطان مسعود کے قتل کے بارے میں سنا تو وہ تیزی کے ساتھ غزنی کی طرف بڑھا، جہاں اس کی عوام نے تحسین و آفرین اور خوشیوں کے درمیان سلطان کے طور پر اس کی تاج پوشی کی گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے فوری طور پر لاہور کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ محمد جو کہ نابینا تھا، وہ اپنے کامسن بیٹے شہزادہ نامی کو پشاور اور ملتان کی حکومت پر تعینات کر کے مودود سے جنگ کے لیے بذات خود سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ ڈٹیر کے مقام پر چچا اور بھتیجے کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی، جس میں بالآخر مودود کو فتح حاصل ہوئی۔ ماسوائے نابینا بادشاہ محمد کے بیٹے عبدالرحیم کے محمد اور اس کے بیٹے اور متعدد افسروں کو، جنہوں نے مسعود کی مظلومی میں حصہ لیا تھا، قیدی بنا لیا گیا اور بعد میں تہہ تیگ کر دیا گیا۔ مودود کو جس جگہ فتح حاصل ہوئی، وہاں اس نے ایک شہر آباد کیا، جہاں اس نے اس کا نام رکھا فتح آبادی۔ مسعود اور اس کے اہل خانہ کی نعشیں خاندانی قبرستانوں میں دفن کر کے غزنی بھیج دی گئیں۔ نابینا بادشاہ کے بیٹے شہزادہ نامی نے ملتان میں بغاوت کر دی تھی، چنانچہ اسے مطیع کرنے کے لیے وزیر احمد کی سرکردگی میں ایک فوج روانہ کی گئی، لہٰذا شہزادے کو شکست ہوئی اور وہ قتل کر دیا گیا۔ مودود کا اپنے سگے بھائی مودود کے سوا کوئی بھی مد مقابل نہ تھا۔ وہ اس وقت لاہور کا حاکم تھا اور اس کی اطاعت کرنے پر رضامند نہیں تھا، چنانچہ مودود نے اسے اپنا مطیع کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج روانہ کی۔ لیکن اس سے پہلے کہ دونوں فریقین کے درمیان لڑائی ہوتی، عید قربان کے دن صبح کے وقت مودود وہ اپنے بستر کے اوپر مرا ہوا پایا گیا۔ 1043 میں شمالی ہندوستان کے ہندو راجوں نے مودود کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھا کے اتحاد قائم کرنے کے لیے سر اٹھایا اور ہنسی اور تھانیسر کو دوبارہ محکوم بنانے کے بعد انہوں نے نگر کوٹ کے مندروں کو ازسر نو بڑی شان و شوکت سے آباد کر لیا۔ اس کامیابی نے پنجاب کے راجوں میں کچھ اس قدر جوش و جذبہ پیدا کیا کہ ان میں سے 3 راجہ 10,000 گھڑسوار اور بے شمار پیدل فوج کے ہمراہ لاہور کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ شہر کا محاصرہ کر لیا گیا، لہٰذا شکستہ دیواریں جلد ہی ملبے کا ڈھیر بن گئی، لیکن قلعے کے اندر اسلامی فوج نے گلی گلی شہر کا دفاع کیا اور اپنے مذہب، بچوں اور املاک کے دفاع کے لیے اتنی بے جگری سے لڑے کہ 7 ماہ کے عرصے تک شہر کو تسخیر کرنے کے لیے ہندوؤں کی طاقت ناکافی تھی۔ تاہم کسی قسم کی امداد نہ پہنچنے کی وجہ سے اور کسی قسم کی کمک نہ پہنچنے کی وجہ سے اب قلعے کے اندر قحط پڑ چکا تھا، لیکن قلعے کے سپاہیوں نے اب ایک ارادہ کیا کہ یا شہادت یا فتح۔ انہوں نے یہ نعرہ لگایا اور قلعے سے باہر نکل کے ہندوؤں کے اوپر حملہ کر دیا، لیکن اب اسلامی فوجوں کی صرف ایک ہی کاوش تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ یا تو فتح حاصل کریں گے یا پھر شہید ہو جائیں گے۔ اسی کوشش میں انہوں نے ہندوؤں کے اوپر اس قدر تیزی سے حملہ کیا کہ ہندوؤں کے لیے سنبھلنا اب ناممکن تھا، لہٰذا انہوں نے یہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کا تعاقب کیا گیا اور ایک بڑی تعداد میں ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان مودود کی باقی زندگی میں سلطان غزنوی کے ان علاقوں میں بالکل امن قائم رہا جو ہندوستان میں تھے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی مودود کو آنتڑیوں کی ساتھ تکلیف شروع ہوگی، لہٰذا وہ 9 سال کے عرصے حکومت میں کرنے کے بعد 24 دسمبر 1049 کو غزنی میں انتقال کر گیا۔